کہ جو بندہ پلیجر آف اللہ کو فوکس کرتا ہے اس کی ساری چیزیں ٹھیک ہیں، کیونکہ ٹائم کا کنٹرولر اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو فارغ کر لو میری عبادت کے لیے، میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، میں غنا بھر دوں گا تم میں، اور میں تمہارے تمام معاملات کی ٹیک کیئر کروں گا۔ حدیث کا کانٹیکس بتا رہا ہوں آپ کو، بہت سی حدیث ہیں اس کے اوپر، کہ اپنے اے ابن آدم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، اور میں تجھے غنی کر دوں گا، اور میں تیرے ٹائم میں برکت ڈال دوں گا۔ تو کتنا امپاورنگ کانسیپٹ ہے اگر آپ سمجھیں، جو پرپز اسلام نے دیا، نیک بنو اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو چیز کرو، اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو جو چیز کرتا ہے وہ بندہ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ ویک نہیں ہوتا۔ جو لوگوں کے پلیجر کو چیز کرتا ہے وہ بندہ ویک ہوتا تھا، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کبھی ریٹرن دیں گے کبھی نہیں دیں گے، آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہرٹ ہوں گی، لوگ آپ سے جو ہے وہ غلط ڈیمانڈز بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے آگے ویک پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کے لیے انسان گناہ بھی کر بیٹھتا ہے، لوگ کو راضی کرنے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، تو دیٹ از اے ویری ویک کانسیپٹ۔ اس لیے ہماری لائف میں، مسلمان کی لائف میں شکر ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کا پلیجر وہ نمبر 1 ہوتا ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ اسلام کا جو مقصد حیات ہے وہ نمبر 1 کیوں ہے۔ جو مقصد اسلام دیتا ہے، جو پرپز اسلام دیتا ہے، جو چنگاری اسلام ہمارے اندر لگاتا ہے انسان کے اندر، وہ مقصد کوئی اور سسٹم نہیں دے سکتا، چاہے آپ تا قیامت ریسرچ کرتے رہیں، چاہے ویسٹ سوشل ریسرچز کنڈکٹ کرتا رہے، قیامت تک کنڈکٹ کرتا رہے، انہیں اسلام سے بہتر وے آف لائف، موسٹ کمپریہنسو لائف نہیں نظر آئے گا۔ اور یہاں پر مجھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو احسان ہے وہ یاد آتا ہے، جب حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی صحابہ کو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر نعمت ہے، اور یہ بہت نعمت ہے اللہ کی۔ آپ کبھی اس پہ سوچنے بیٹھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ویسٹ ابھی تک ایکسپیریمنٹیشن میں ہے، سوشل ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں وہاں، ابھی پتہ نہیں انہوں نے کتنی چیزیں تبدیل کرنی ہیں۔ ہمیں بنا بنایا سسٹم اللہ نے دے دیا، ہم نے اس سے بھی منہ پھیرا ہوا ہے، یہ ہے بدقسمتی۔ یعنی بنا بنایا سسٹم ملا تمہیں، کوئی ایکسپیریمنٹیشن اللہ نہیں کرا رہا کہ مت سفر کرو، مت ادھر ادھر کے دھکے کھاؤ، سمپلی اس سسٹم کو اڈاپٹ کرو، یہ تمہارے نبی ہیں، تمہارے نبی کی سیرت ہے، ان کی سنت ہے، اس کو لائف میں لے کر آؤ، دیٹس اٹ، بات ختم۔ تو وی آر ویری 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 لکی الحمدللہ۔ لیکن ہم اس کو اپلائی شاید اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے، یا ہمارے دل میں ڈاؤٹ ہے، یا ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے، یا تیسری بات ہے سستی کی وجہ سے۔ اگر تو سستی وجہ ہے تو پھر تو ہمیں اپنے آپ کو بک اپ اور موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اگر ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ کو ریموو کریں، اور آج جو لیکچر میں دے رہا ہوں انشاءاللہ یہ بہت سے ڈاؤٹس کو ریموو کرے گا کہ وائی اسلام کا جو پرپز ہے وہ بیسٹ پرپز کیوں ہے۔ سب سے پہلی بات، پرپز کی ڈیفینیشن کی طرف اگر ہم آئیں، پرپز از اے اسٹیبل اینڈ جنرلائزڈ انٹینشن ٹو اکمپلش سم تھنگ that is at once personally meaningful and at the same time leads to productive engagement with some aspect of the world beyond the self۔ یہ بہت ہی زبردست پرپز کی ڈیفینیشن ہے سائیکالوجی میں، یہ سائیکالوجسٹ نے ڈیفینیشن دی ہے، تھوڑا آسان الفاظ میں بتاتا ہوں۔ پرپز ایک انٹینشن کا نام ہے، جنرلائزڈ اور اسٹیبل انٹینشن، جس سے ہم اکمپلش کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی چیز جو ایٹ ون ٹائم میننگ فل ہے، یعنی کہ بامعنی ہے، اس کا ایک مقصد تو خود ہم ڈیفائن کریں، یعنی بامعنی ہے، میننگ فل ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم لیڈس ٹو پروڈکٹیو انگیجمنٹ وتھ سم ایسپیکٹ آف دا ورلڈ بیونڈ دا سیلف، اور وہ مقصد ایسا ہے جو ہماری انگیجمنٹ کرا رہا ہے ہمارے سے ہٹ کے ہمارے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ۔ یہ بیسٹ ڈیفینیشن ہے مقصد کی۔ کون سا مقصد اچھا ہے؟ جو نمبر 1 میننگ فل ہے، نمبر 2 ہمارے سیلف سے ہٹ کے دوسروں کی ایگزسٹنس سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ یہ سائیکالوجی ہمیں بتا رہی ہے، اسی لیے سائیکالوجسٹ گیونگ فلاسفی کے بہت قائل ہیں۔ آپ کبھی آرٹیکل پڑھیں نا کہ دا بینیفٹس آف گیونگ کے بینیفٹس کیا ہیں، تو سائیکالوجسٹ نے باقاعدہ ثابت کیا ہوا ہے کیمیکلز کے نام آپ کو بتا کے کہ کون سا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جب آپ چیزیں دیتے ہیں، چیزیں بانٹتے ہیں، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، جب آپ آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس فلاسفی کے تو سب قائل ہیں، گیونگ فلاسفی کے۔ اور دوسری بات کہ وہ میننگ فل بھی ہونی چاہیے، وہ میننگ لیس نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس کا کوئی میننگ ہونا چاہیے۔ اب وہ میننگ بھی اور وہ گیونگ فلاسفی دونوں ہمیں مقصد حیات کے حوالے سے اسلام سے بہتر اور کوئی بھی وے آف لائف نہیں دیتا۔ آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ اگزامپل آف پرپزز کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک بندہ پرپز بناتا ہے ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس،
وہ کہتا ہے میری لائف کا آج سے مقصد یہ کہ میں نے ہر ایک کو گریٹنس کی طرف انسپائر کرنا ہے. اب آپ اس سے پہلی بات کیا پوچھیں گے؟ واٹ از گریٹنس؟ یہی ہے نا پہلا سوال, گریٹنس ہے کیا؟ آپ کی گریٹنس سے مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک ایکٹر کھڑا ہوتا ہے, کہتا ہے آئی وانٹ ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس. کیا پتا گریٹنس سے اس کی مراد ہو کہ میں اپنے جیسا ایکٹر سب کو بنانا چاہتا ہوں. شاہ رخ خان کہے کہ میں گریٹنس کی طرف انسپائر کرنا چاہتا ہوں, مطلب یہ ہے کہ میں اپنے جیسا بنانا چاہتا ہوں, تو میرے لیے تو گریٹنس نہیں ہے. سو گریٹنس ایک ایمبیگوس ٹرم ہو گئی. اگر ہر کوئی کہے میں گریٹ بنانا چاہتا ہوں, تو گریٹنس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہیومن بینگ کا کنسنسس کس چیز پر ہے گریٹنس کے حوالے سے, وہ میں آپ کو سائیکالوجی کے مطابق بتاتا ہوں. کولیکٹیو کانشیسنس ایک چیز ہوتی ہے سائیکالوجی میں, جیسے اسلام میں اجماع ہے نا کہ ہم لوگوں کا اسکالرز کا اجماع لیں گے. سائیکالوجسٹ بات کرتے ہیں, ایوولوشنری سائیکالوجسٹ, کولیکٹیو کانشیسنس کی, کہ ہیومن بینگز کا کولیکٹیو جو کانشیسنس ہے, جو عقل ہے, اس کے مطابق نا سائیکالوجسٹ نے 9-10 ویلیوز ڈیفائن کی ہوئی ہیں دنیا میں, جس میں بردرہڈ ہے, جس میں جسٹس ہے, جس میں ایمپتھی ہے. یہ ویلیوز ہیں کہ یہ 9-10 ویلیوز پہ نا کنسنسس ہے, یہ انکویسچنیبل ہے. تو اس میں جو ٹاپ موسٹ ویلیو انہوں نے بتائی ہے گریٹنس کی. گریٹنس کی جو ٹاپ موسٹ ویلیو سائیکالوجسٹ نے یہاں پر بتائی ہے کہ ہاؤ کین ون بیکم گریٹ, اور وہ ویلیو ہے ٹو بیکم اے بیٹر ورژن آف یور سیلف, یعنی آپ پائٹی کو ریچ کریں. ان کے ظاہر لینگویج میں پائٹی کو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, لیکن میرے نزدیک گریٹنس سے مراد ہے نیک بننا. ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس سے مراد ہے کہ اپنا جو ریئل سیلف ہے, اصل میں ہم روح ہیں, جسم تو مادی ہے نا, اللہ کی طرف سے ہماری روح ہے. اصل میں جو روح ہے اس کی جو نیچر ہے اس کی طرف ہم نے واپس آنا ہے, اور وہ روح اللہ سے پیکٹ کر کے آئی ہوئی ہے. اور وہ پیکٹ یہ تھا کہ ہم سب نے اللہ کو کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں, اور روح جو ہے وہ پاک ہے, روح جو ہے وہ نیک ہے, تو ہم نے واپس اس طرف جانا ہے, اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. دس از واٹ از مینٹ بائی گریٹنس ٹو می. اب ایک فٹ بالر آپ کو کہے آئی وانٹ ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس, اس کی اس سے کیا مراد ہے؟ کہ میں اپنے جیسا فٹ بالر سب کو بنانا چاہتا ہوں, میں بلینئر بنانا چاہتا ہوں سب کو. تو میرے نزدیک وہ گریٹنس نہیں ہے. دوسرا ایک مقصد کی مثال میں نے آپ کو دی, ٹو ٹچ ایوری ہیومن بینگ آن ارتھ. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک بہت اچھا پرپز کے نا کچھ سینٹینسز بتا رہا ہوں. جب میں مثال کے طور پہ ٹریننگ کرا رہا تھا, میں نے ان سے کہا تھا کارپوریٹ سیکٹر کے امپلائیز سے کہ لکھو تمہارا کیا پرپز ہے, اپنی مشن سٹیٹمنٹ بناؤ. تو کسی نے کچھ لکھا, کسی نے کچھ کے یہی سینٹینسز تھے جو میں نے بتایا, ٹو ایڈ ویلیو ٹو پیپل. یہ کسی نے کہا جی کہ میں لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا مقصد ہے. تو کیا مراد ہے ویلیو ایڈ کرنے سے؟ مراد کیا ہے؟ اس ویلیو ایڈ کرنے کا فریم ورک کیا ہے, کیسے ایڈ کریں گے, اور اس ویلیو ایڈ کرنے کے لیے آپ گائیڈ لائن کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہ ایک سوال جو ہے وہ کاؤنٹر کویسچن جو ہے شروع ہوتا ہے. اوکے, تو ٹو ٹچ ایوری ہیومن آن ارتھ, یہ بھی ایک مقصد ہے, لیکن اس سے مراد کیا؟ ٹو ٹچ ایوری, ٹچ ان واٹ سینس؟ کچھ لوگ کہیں گے ٹچ سے مراد ہے ایموشنلی ٹچ کرنا چاہتا ہوں, میں ان کے ایموشنز جو ہے ان کو ہیومین بنانا چاہتا ہوں زیادہ, اور ان کو ہیومینٹی سکھانا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ. اس کا بھی سب سے بیسٹ سسٹم اسلام کے پاس ہے, رائٹ. اسلام جو ہے وہ جو آپ کو سسٹم دیتا ہے گیونگ کا, اور جو سسٹم دیتا ہے معاشرے کو رن کرنے کا, اس سے بڑا سسٹم ہیومینٹی کا اور کیا ہو سکتا ہے. تیسرا ایک سینٹینس ہے, ٹو ریلیو ایوری ہیومن بینگ لیونگ بینگ آف سفرنگ. ایک جنرل بات ہے کہ میں ہر لیونگ بینگ کو سفرنگ سے نجات دینا چاہتا ہوں. واٹ از مینٹ بائی اٹ؟ سفرنگ, پہلے تو ڈیفائن سفرنگ, اس کے بعد کیسے نجات دیں گے آپ. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں جی میرا مقصد ہے میں لوگوں کو سفرنگ سے نجات دوں گا, میں کاؤنٹر کوسچن کروں گا کہ افریقہ کے لوگ کو سفرنگ سے آپ کیسے نکالیں گے, آپ ان کو غربت سے کیسے نکالیں گے, کیا میکانزم ہے, کیا فریم ورک ہے آپ کے پاس. اوکے, آپ جو ہے وہ سیریا میں اس وقت لوگ سفر کر رہے ہیں, ان کو سفرنگ سے کیسے نکالیں گے. آپ ورلڈ کے گلوبل جو ایشوز ہیں ان کو کیسے سالو کریں گے, سفرنگ کے جو ایشوز ہیں, چائلڈ ٹریفکنگ ہے, پروسٹیٹیوشن ہے, چائلڈ امپلائمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح کرپشن ہے, پاورٹی ہے, اس سب کو آپ کیسے ختم کریں گے. لوگ سفر کر رہے ہیں اس سے, تو دیٹ پرسن بیٹر ہیز این آنسر, اس کے پاس کوئی آنسر ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوگا تو اس کی یہ اسٹیٹمنٹ بہت ویگ ہے کہ میں سب کو سفرنگ سے نجات دینے جاتا ہوں. بہرحال مثال میں نے آپ کو یہ دی, اور یہ آپ اپنا ہوم ورک بھی بنا سکتے کہ آپ لوگ اپنی مشن اسٹیٹمنٹ ڈیفائن کریں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اور وہ مشن اسٹیٹمنٹ ضروری نہیں کوئی بہت بڑی ہو, ہر بندے کی کچھ مشن اسٹیٹمنٹ اگر پوری لائف کے بارے میں نہیں تو اس سال کے بارے میں تو ہونی چاہیے نا. اس سال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اگلے 12 مہینے واٹس یور مشن اسٹیٹمنٹ, واٹس یور پرپز. رینڈم چلیں گے یا کوئی پرپز کے مطابق چلیں گے؟ کوئی اینڈ گول ہے ایک سال بعد آپ کے مائنڈ میں؟ اگر تو ہے تو اس کے مطابق مشن اسٹیٹمنٹ لکھیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے. پھر سورسز آف پرپز کیا ہیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے.
لو آف فرینڈز اینڈ فیملی یہ ون سورس آف پرپز ہے. سورس سے مراد ہوتی ہے جو چیز آپ کو مقصد دے رہی ہے. اینڈ ڈیزائر فار میننگ فل ورک آر کامن سورسز آف پرپز. یہ ہے ویسٹرن پرسپیکٹو. اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ چونکہ ان کا مقصد سروائیول سے, ورک پلیس سے اور فیملی سے جڑا ہوا ہے, اس لیے وہ حادثات کا صحیح سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ان کی لائف میں کوئی فوت ہو جائے تو پھر وہ بہت مشکل سے ریکور کرتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد اس انسان سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ان کا مقصد ایک ورک سے جڑا ہوا ہے. اور بڑی زبردست مثال, ابھی ایک اسپیکر کو میں سن رہا تھا, انہوں نے بہت زبردست مثال دی ورک لائف بیلنس کے بارے میں. وہ مثال یہ تھی کہ انہوں نے 4 بالز جو تھے وہ اپنے ہاتھ میں اس طرح سے, جگلنگ کہتے ہیں اسے, کیا کرتے ہیں جگلنگ, انہوں نے ان چاروں کو یوں جگل کرنا شروع کیا, اور ان میں سے ایک بال جو تھا وہ شیشے کا تھا, باقی بال جو تھے, ایک بال ربڑ کا تھا, باقی 3 بال شیشے کے تھے. انہوں نے جگلنگ کرتے ہوئے ربڑ والے بال کو گرایا, ربڑ والا بال باؤنس ہو کے واپس آ گیا, اور بعد میں انہوں نے شیشے والے بال کو گرایا, وہ ٹوٹ گیا. تو انہوں نے اس سے ایک مثال دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو ربڑ والا بال ہے یہ آپ کا رزق ہے اور آپ کا ورک ہے. یہ لکھا ہوا ہے, نو میٹر یہ جتنی مرضی بار گر جائے اس نے باؤنس بیک ہو کے آ جانا. یو کین افورڈ کہ گر جائے, جاب چلی گئی واپس آ جائے گی. ٹھیک ہے نا, اتنی کیا سر پہ چڑھانے والی بات. ان امپلائڈ ہے, امپلائمنٹ مل جائے گی, ہاتھ پیر ماریں, بس گھر بیٹھ کے گیمیں نہ کھیلتے رہیں, ذرا باہر جائیں اور امپلائمنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں. لیکن اگر یہ شیشے والے بالز گر گئے تو یہ کرش ہو جائیں گے, ٹوٹ جائیں گے, اور ان کی ریکوری امپاسبل ہے آلموسٹ. اور یہ شیشے والے بال ہیں آپ کی ویلیوز, آپ کا ریلیجن اور آپ کی فیملی لائف. اگر آپ ان کو گرا دیں گے اور وہ ربڑ والے بال پہ توجہ دیتے جائیں گے تو پھر آپ کی تینوں چیزیں جو ہیں کرچی کرچی ہو جائیں گی, اور پھر ان کا واپس آنا بہت مشکل ہے. دیکھیں کتنی خوبصورت مثال ہے کہ آپ پرپز ان چیزوں کو بنائیں جو بامقصد چیزیں ہیں, جن کی ویلیو بہت زیادہ ہے, جو مینڈیٹری چیزیں ہیں زندگی میں. بہت سے لوگ ورک کو اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ فیملی لائف کو ٹوٹل اگنور مارا ہوتا ہے انہوں نے, اور اسی طرح ماں باپ کو ٹوٹل اگنور مارا ہوتا ہے, اور وہ اپنی ہی زندگی جی رہے ہوتے ہیں. یہ ایک جانور کا مقصد ہے, انسان کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا. جانور اس طرح کرتا ہے. تو سورسز آف پرپز ویسٹ کی تو یہ ہے, لو آف فرینڈز اینڈ فیملی اینڈ ڈیزائر فار میننگ فل ورک فار آر کامن سورسز. ہماری جو بگیسٹ سورس آف پرپز ہے وہ اللہ ہے. ہمارے لیے جینے کا مین مقصد ہے اللہ تعالیٰ, اللہ کو پلیز کرنا. کسی کو تو پلیز کرنا ہے تو اللہ کو کر لیتے. اور چونکہ ہمارا مین پرپز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے, اللہ کو پلیز کرنا ہے, نیک بننا ہے, تو اٹ پرفیکٹلی میک سینس کہ ہم ساری انسٹرکشنز بھی اللہ تعالیٰ سے لیں اور ان انسٹرکشنز کو ہم فالو کریں. فائنڈنگ اے میننگ ان لائف, یہ بڑی انٹرسٹنگ, میں ریسرچ پڑھ رہا تھا. میننگ ان لائف ہیز 3 کمپوننٹس. یہ اب میں ساری ویسٹرن پرسپیکٹیو اور سائیکالوجسٹ کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ زندگی کو میننگ فل بامعنی بنانے کے 3 کمپوننٹس ہیں. نمبر 1 کوہیرنس, نمبر 3 پرپز, اینڈ نمبر 3 سگنیفیکنس. کوہیرنس سے کیا مراد ہے, سگنیفیکنس سے کیا مراد ہے, آئی ول کم ٹو اٹ. یہ نیکسٹ سلائیڈ میں آپ دیکھیں. A sense of coherence develops around 3 distinct mechanisms. کوہیرنس کہتے ہیں, جیسے جب ہم ایسے لکھتے ہیں نا, آپ لوگ نے شاید کبھی ایسے لکھا ہو, تو ہم کہتے ہیں کہ اس ایسے میں کوہیرنس نہیں ہے. کوہیرنس سے کیا مراد ہے کہ یہ آؤٹ آف آرڈر ہے. آپ ایک بات کر رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ انرجی کرائسس پہ ایسے لکھ رہے ہیں, آپ پہلے ٹاپک لے کر آ رہے ہیں کہ پاکستان میں بہت زیادہ انرجی کرائسس ہے, اور اس کے بعد آپ اچانک ایک اور ٹاپک شروع کر دیتے ہیں کہ پاکستان میں وومن رائٹس کے بھی بہت ایشو. دونوں کی کیا آپس میں کوہیرنس ہے؟ انرجی کرائسس ٹاپک ہے, اس پر رہیں. تو جب تک زندگی میں کوہیرنس نہیں ہوتی, زندگی میننگ لیس ہے. ہماری زندگی میں کوہیرنس کی بہت کمی ہے. اگر آپ کبھی بیٹھ کر سوچیں, کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, رینڈم چیزیں چل رہی ہیں. ٹھیک ہے نا. اب کوہیرنس کب آتی ہے؟ کوہیرنس ڈیولپس اراؤنڈ 3 ڈسٹنکٹ میکنزم. کوہیرنس میں 3 چیزیں. نمبر 1 ویلیوڈ ایکسپیرینسز, نمبر 2 authentic relationships, and number 3 directionality. What is meant by valued experiences? Valued experiences سے کیا مراد ہے؟ یعنی آپ کی زندگی کے جتنے بھی ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں وہ ویلیویبل ہیں. جیسے ایک فلاسفر نے کہا تھا, سینٹینس پہ غور کیجیے گا, اس نے کہا وی لرن فرام ہسٹری دیٹ وی ڈو ناٹ لرن فرام ہسٹری. ہسٹری سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہسٹری سے ہم کچھ نہیں سیکھتے. اس لیے جس بندے نے زندگی میں چپیڑوں سے اور مار سے کچھ نہیں سیکھا تو اس کے 0 ایکسپیرینس ہے. اس کے بعد اس کے نان ویلیویبل ایکسپیرینس ہے. اس بندے کی طلاق ہو گئی ہے لیکن وہ سیکھ نہیں رہا میری طلاق کیوں ہوئی, تو وہ 0 ہے. وہ بندہ, اس کی دوبارہ طلاق ہو جائے گی کیونکہ اس نے سیکھا ہی نہیں کہ میرا کیا قصور تھا. وہ سارا کا سارا دیکھ رہا ہے اگلے کا کیا قصور تھا. ویلیوڈ ایکسپیرینسز ہونے چاہیے آپ کی لائف میں. اگر آپ بڑے ہو رہے ہیں اور ذہن آپ کا اتنا سا ہے تو پھر یو آر 0.
اور آپ کی لائف میننگ لیس ہے. اس لیے ایکسپیرینسز سے سیکھیں. ایکسپیرینسز سے آپ تب سیکھیں گے جب آپ کی انا مرے گی, جب آپ جو ہے وہ ایروگنس سے باہر نکلیں گے. اسی لیے میں ینگسٹرز کو سمجھاتا ہوں کہ جب آپ کو بڑے کوئی بات سمجھائیں, آپ کے ٹیچرز آپ کو کوئی بات کر رہے ہیں تو ان کے ایکسپیرینس سے سیکھیں, آپ کو ویلیو دے رہے ہیں, وہ اپنے لائف کے 20 سال آپ سے شیئر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہر ایکسپیرینس کو ویلیویبل بنانے کی کوشش کریں. یہ پازیٹیو تھنکنگ ہے. اگر کوئی حادثہ ہو گیا اس کو ویلیویبل کیسے بنانا ہے, اس سے سیکھ لیں کہ حادثہ کیوں ہوا, حادثے کی وجہ کیا ہے. اگر آپ سلپ ہو رہے ہیں, اس ایکسپیرینس کو ویلیویبل بنائیں. اگر آپ کسی گناہ میں ملوث ہیں, اس کو ویلیویبل بنائیں, اس ایکسپیرینس کو, کہ میں گناہ سے باہر نکلوں اور اس کو ویلیویبل بنا کے اگلوں کو سکھاؤں کہ میں کیسے نکلا تھا. یہ ویلیویبل ایکسپیرینس ہے. آج کل ہر ینگسٹر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے گناہوں میں. یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. آپ ویلیویبل اپنے ایکسپیرینس سے شیئر کریں کہ میں ایسے نکلا تھا, اور آپ بھی نکلیں انشاءاللہ. آپ ایک سرکل بنائیں, اس سرکل میں بیٹھیں اور لوگوں کو بھی بٹھائیں, اور انشاءاللہ ان چیزوں سے نکالیں. دوسرا, اوتھینٹک ریلیشن شپس. ریلیشن شپس کو ٹائم دینا چاہیے, اور یہاں پر اسلام سے زیادہ بہترین اور ہمیں کیا گائیڈ لائن دیتے. دیکھیں کرسچینٹی, ویسٹ, جتنے بھی ان کے پرسپیکٹیو ہے نا, اس میں صرف یہ کہ ڈو گڈ ڈو گڈ ڈو گڈ. سینکشن نہیں ہوئی یہ چیزیں. سینکشن سمجھتے ہیں, لا بنا دینا, کسی چیز کو لا بنا دینا, اور اگر اس پہ آپ عمل نہیں کریں گے تو اس کی سزا دینا. اس کو کہتے ہیں سینکشن کرنا. جیسے مثال کے طور پہ میں کہوں کہ عورتوں کے ساتھ جو ڈس رسپیکٹ کرے گا اسے بہت سزا ملے گی, تو یہ میں اب سینکشن کر رہا ہوں اس لا کو, عورتوں کی ڈس رسپیکٹ کے اوپر ایک پورا لا بنا رہا ہوں. اب ریلیشن شپس کو اسلام نے سینکشن کر دیا باقاعدہ. کیسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے, اور باپ کی نافرمانی میں اللہ کی نافرمانی. یہ کیا ہے سینکشن؟ کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اگر باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ تک بات جاتی ہے, پھر اللہ کوئی نہیں راضی تم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آیا, ایک وہ بوڑھے تھے, انہوں نے کہا میرا بیٹا جو ہے وہ مجھے پیسے نہیں دیتا ہے, شیئر نہیں کرتا ہے میرے ساتھ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, ڈانٹا, کہا کہ تمہارا باپ ہے, اس نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا. تو وہ اتنا حیران ہوا, تو اس نے کہا کہ میرے مال میں ان کا شیئر ہے. انہوں نے کہا سارا ان کا. حدیث کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں, پڑھیے نا آپ نے حدیث. تو ریلیجن سینکشن کر رہا ہے آپ کے ریلیشن شپس کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اور 3 دعائیں دیں, بدعائیں ایکچولی. ہی پریڈ اگینسٹ 3 پیپل, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا. دعا کرنے والا, بدعا کرنے والا اینجلز کا سردار, اور آمین کہنے والا نبیوں کا سردار. ان میں سے ایک بدعا تھی کہ برباد ہو وہ شخص جس کے ماں باپ بوڑھے ہیں اور وہ ثواب نہ, اجر نہ لے ان کی خدمت کر کے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین. یہ ہوتا ہے سینکشن کرنا, مذاق نہیں ہے. تم نے اپنے مورلز کو مذاق بنا لیا کہ گڈ بی گڈ ڈو گڈ. اب کوئی کرے تو ٹھیک ہے, نہ کرے تو وہ بھی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں خود ہی لرن کر جائے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے. اسلام نے ایمان کا حصہ بنا دیا آپ کے ریلیشن شپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلہ رحمی وہ تمہارے ایمان کا حصہ ہے. جو قطع تعلقی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کرے گا قیامت والے دن. یہ ایمان کا حصہ بنا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میں سے تب تک کوئی سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ کیا؟ یہ سینکشن ہے کہ کوئی نہیں تم ایمان والے, ہم نہیں تمہیں مانیں گے قیامت والے دن ایمان والے اگر تم نے یہ نہ کیا. اور پھر whoever of you truly believes in Allah and the hereafter, let him be good to his neighbor. یہ ہے کہ نہیں حدیث کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ اچھا ہو جائے. اچھا ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کا حال چال پوچھو. یہاں تک حدیث میں آتا ہے, صحیح حدیث ہے, کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں, کہ جب آپ قربانی کا گوشت بنائیں تو اس میں ذرا پانی ڈالیں تاکہ اس کی اسمیل جو ہے وہ ہمسائے تک نہ پہنچے. کیا پتہ اس نے قربانی نہ کی اور اس کے دل میں آئے محرومی, سینس آف محرومی اس کے دل میں نہ آ جائے. یہ ہے ہمارا دین ریلیشن شپس کے حوالے سے. تو دین ہمارا اوتھینٹک ریلیشن شپس کی طرف ہمیں لے جاتا ہے. کس طرح؟ سینکشن کر کے. کوئی وے آف لائف سینکشن نہیں کر رہا آپ ریلیشن شپس کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم ایمان والے ہی نہیں ہو اگر تمہارے ریلیشنز اوتھینٹک کوئی نہیں. اوکے, کمیونٹی بلڈنگ کی طرف ہمیں مذہب جو ہے لے جا رہا ہے. نماز کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں نماز کیوں مردوں کو نکالا کمفرٹ زون سے کہ آؤ مسجد میں کھڑے ہو, آ کے کمیونٹی بلڈنگ, ملو ایک دوسرے سے, ساتھ کھڑے ہو, بھائی چارہ قائم کرو, پیروں کے ساتھ پیر جوڑو, کندھوں کے ساتھ کندھا جوڑو. یہ کیا ہے؟ کمیونٹی بلڈنگ ہے. فاسٹنگ کیوں جو ہے وہ فرض قرار دی؟ تاکہ تم غربا کے بارے میں فیل کرو, تم میں ایمپتھی پیدا ہو, تم سینسٹیو بنو. اگین کمیونٹی بلڈنگ. تو اوتھینٹک ریلیشن شپس یہ صرف اسلام ہمیں دے سکتا ہے, باقی سب فیک ہے. ویسٹ کی ہم بڑی مثال دیتے ہیں, جی وہ بڑے اچھے ہیں, بڑے اچھے ہیں, ٹھیک ہے بڑے اچھے ہیں,
مانتے ہیں وہاں پہ لوگ اچھے ہیں, لیکن ٹرسٹ می جو ان کا اسٹرکچر ہے نا سوسائٹی کا, سوسائٹی کے اسٹرکچر کی بات کر رہا ہوں, وہ پروفیشنل ایتھکس پر بیسڈ ہے. دا ریزن وہ ان کے ایتھکس اتنے اچھے ہمیں لگتے ہیں وہ پروفیشنلزم کی وجہ سے. وہاں ریوارڈ کیا جاتا ہے ایتھکس کو, وہاں پر ایک سسٹم ایسا بنا دیا گیا ہے کہ ان ایتھیکل بندے کو پنش کیا جاتا ہے اور جو ایتھیکل ہے اس کو ریوارڈ کیا جاتا ہے, اس کو ریوارڈ پوائنٹس دیے جاتے ہیں. اصل میں بہت سی چیزیں فیک ہیں ہماری دنیا میں, انکلوڈنگ ریلیشن شپ. یہ آپ دوستیوں میں بھی دیکھیں گے. ایک دوست جسے آپ بہت اچھا دوست سمجھ رہے ہیں, آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کا کتنا اچھا دوست ہے جب کوئی مشکل وقت آئے گا, جب کوئی ظاہر ہے کہ ڈیفینڈ کرنے کی باری آئے گی, یا جب کوئی اللہ رسول کی باری آئے گی. ظاہر ہے کہ ایک دوست آپ کا بہت اچھا دوست ہے لیکن اس کے بعد آپ اسلامی ہو گئے, گانے بھی چھوڑ دیے, سب چھوڑ دیے, تو اگر تو آپ کو چھوڑ گیا اس کا مطلب کہ یہ انوتھینٹک ریلیشن ہے, فیک ریلیشن شپ تھا, آپ کے ساتھ ایسے ہی جڑا ہوا تھا سگریٹ وغیرہ پینے کے لیے اور کھیل تماشا کرنے کے لیے. جیسے ہی آپ نے کو پتہ کی بات کی اور سائٹ پہ ہو گیا. تو دنیا کے جو ریلیشنز ہیں وداؤٹ اللہ ان ایکویشن وہ سب فیک ہے میرے نزدیک. وہ کھوکھلے ہیں اسپائڈر ویب کی طرح. جو ریلیشن فار دا سیک آف اللہ ہے وہ اوتھینٹک ریلیشن شپ ہے. ایک ریسرچ بھی کنڈکٹ ہوئی ہے ہارورڈ یونیورسٹی میں, لانگیٹیوڈنل اسٹڈی یعنی اسٹڈی اوور ٹائم. انہوں نے اپنے کچھ گریجویٹس کی جو ہے وہ لائف اسٹڈی کی, تقریباً 15 سے 20 سال. یہ ہارورڈ کرتا رہتا ہے, اپنے 10-15 گریجویٹس کے نام لکھتا ہے جو ٹاپ کے گریجویٹس ہیں, ان کی لائف کو اسٹڈی کرتا ہے ایز اے سوشل اسٹڈی, سوشالوجی کی اسٹڈی. انہوں نے کیا دیکھا کہ سب سے زیادہ خوش اور سب سے زیادہ سکسیسفل وہ لوگ تھے جن کے اوتھینٹک ریلیشنز تھے, جو اپنے ریلیشنز میں بہت اچھے تھے, جو اپنی فیملی والوں کے ساتھ بہت اچھے تھے. تو وہ سب سے زیادہ خوش تھے اور ان کی انکم بھی سب سے زیادہ ہائر تھی, کیونکہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو وہ کام بھی اچھا کرتا ہے. یہ بہت بنیادی سی بات ہے, بیسک سی بات ہے. ریسرچز کنڈکٹ ہوئی ہیں کہ اگر آپ اپنے امپلائیز کو چھٹیاں دو گے نا ان کی فیملی ایونٹس کے لیے, ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے گی کیونکہ وہ خوش رہیں گے. ٹھیک ہے. سو دوسری چیز کوہرنس کے لیے ہوگی اوتھینٹک ریلیشن شپس. تیسری چیز کوہرنس کے لیے ڈائریکشنالٹی. ڈائریکشنالٹی سے کیا مراد ہے کہ آپ کی کوئی ڈائریکشن ہونی چاہیے جب آپ کوئی چیز کرنے جا رہے ہو, اس کا کیپنگ دی اینڈ ریزلٹ ان مائنڈ. اسمارٹ گولز کا پتہ آپ کو, SMART, اسپیسیفک, میجریبل, اوکے, ایکوریٹ, آئی تھنک اے سے ایکوریٹ ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اور آر سے جو ہے وہ آئی تھنک ریلائبل, اینڈ ٹی سے ریئلسٹک, اینڈ ٹی سے ٹائم باؤنڈ. اسمارٹ گولز پہ کبھی ریسرچ کیجیے گا, ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس میں سارا سمجھاؤں. ڈائریکشنالٹی سے مراد ہے کہ جو بھی آپ کر رہے ہیں وہ اسمارٹ ہونا چاہیے. مثال کے طور پہ ایک بندہ جم جوائن کرتا ہے, اب اینڈ ریزلٹ کیا ہے جم جوائن کرنے کا؟ اگر وہ کہتا ہے باڈی بنانی ہے, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک گول ہے, باڈی بنانی ہے, لیکن کتنے ٹائم میں بنانی ہے؟ ٹائم باؤنڈ ہونا چاہیے نا, ریئلسٹک ہونا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میں ڈیلی 10 گھنٹے جم کروں گا, یا ان ریئلسٹک ہے, ہیرو بن کے, اوکے, دوسرے دن بستر پہ پڑ جائے گا. اس لیے ریئلسٹک بھی ہونا چاہیے, ٹائم باؤنڈ بھی ہونا چاہیے, اور اس کے اگینسٹ ایک پیرامیٹر ہونا چاہیے چیک کرنے کے لیے. اب ریلیجن آپ کو ڈائریکشنالٹی کیسے دے رہا ہے؟ ریلیجن آپ کو تینوں چیزوں میں ڈائریکشنالٹی دے رہا ہے. 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک بہترین تعلیمی نظام میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. کیا کیا؟ نمبر 1 سائیکولوجیکل گرومنگ, نمبر 2 فزیکل گرومنگ, اور نمبر 3 آپ کی اسپرچل گرومنگ, کیونکہ ہم مائنڈ, باڈی اور سول ہیں. سائیکولوجیکل گرومنگ سے مراد کیا ہے کہ آپ کو سائیکولوجیکلی ایک ڈائریکشن دی جا رہی ہے کہ تم نے ایسا بننا ہے. اب آپ نے کیسا بننا ہے؟ میرے سامنے کیا ڈائریکشن ہے, میں کسے اپنی ڈائریکشن بناؤں سائیکولوجیکلی اسپیکنگ, کہ میں نے ایسا بننا ہے. میرے سامنے اگر میں کسی ایکٹر کی مثال لاتا ہوں کہ میں نے ایسا بننا ہے, تو کل کو میں اس کے بارے میں خبر پڑھتا ہوں کہ وہ اوور سپیڈنگ کر رہا تھا نشے کی حالت میں اور اس نے گاڑی مار دی, تو اس کا مطلب وہ تو سائیکولوجیکلی اسٹیبل ہی نہیں ہے. میں اس کو ڈائریکشن کیسے دے سکتا ہوں, اپنی ڈائریکشن اس کو کیسے بنا سکتا ہوں؟ اسی طرح اگر میں نے اسپرچولی گرو کرنا ہے, ڈائریکشن دینی ہے, اس کا پیرامیٹر کیا ہے؟ وٹ ول ٹیل می میں اسپرچولی کتنا اوپر جا رہا ہوں؟ ہاؤ کین آئی چیک؟ وہ چیک, وہ کرائٹیریا, وہ پیرامیٹرز کہاں لکھے ہوئے ہیں؟ بدھزم میں لکھے ہیں, ہندوازم میں لکھیں, کرسچینٹی میں لکھیں, کہاں سے پکڑوں اسپرچولیٹی کے ڈائریکشنالٹی؟ اوکے, سائیکولوجیکل ڈائریکشنالٹی سے مراد یہ ہے کہ کیا میں بائسنس ختم کر رہا ہوں؟ بائسنس سمجھتے ہیں؟ تعصب, کسی کے بارے میں تعصب رکھنا کہ یہ مجھ سے نیچ ہے, یہ سائیکولوجیکل بیماری ہے. اس کو, یہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہے. اس کو کہتے ہیں سائیکالوجی کی لینگویج میں نارسسزم, کہ ایک بندہ اپنی بہت تعریف کرتا ہے اور دوسرے کو کچھ نہیں سمجھتا ہے, اس کو نارسسسٹ کہتے ہیں. تو کیا میں اس کو حل کر چکا ہوں؟ میرے پاس کیا ڈائریکشن ہے اس کو حل کرنے کی؟ ڈائریکشنالٹی چاہیے. اس کے بعد فزیکل پہ آ جائیں. فزیکل میں ڈائریکشنالٹی کیا ہے؟ ایک بندہ سور کھا رہا ہے اور کہتا ہے مجھے ڈائبٹیز ہو گئی, شوگر ہو گئی, تو اس کا مطلب کہ اسے پتہ ہی نہیں سور حرام ہے, پیگ حرام ہے. اس کے بعد ڈائریکشن ہی نہیں بیچارے کے بعد.
ایک بندہ الکوہل پیتا ہے, گورے کی بات کر رہا ہوں, اس کے پاس کیا ڈائریکشن ہے کہ ڈیلی کتنا پینا ہے, یا پینا بھی ہے کہ نہیں پینا؟ کون بتائے گا؟ ڈاکٹر بتائے گا. واٹ اف ڈاکٹر خود الکوہلسٹ ہے؟ ڈاکٹرز بہت سے خود الکوہلسٹ ہوتے ہیں, کیا پتا ڈاکٹر بھی اس کے ساتھ پیتا ہو. تو ڈائریکشنلٹی کہاں ہے؟ اس لیے ریلیجن کے سوا ڈائریکشنلٹی آپ کو کوئی چیز نہیں دے سکتی. ہاں تھوڑی بہت چیزوں میں مل جائے گی, لیکن یہ کہ اگر آپ کمپریہنسو ڈائریکشنلٹی چاہتے ہیں ان آل تھری ڈومینز, کون سی؟ سائیکولوجیکل, فزیکل, اسپرچول. فزیکل ڈائریکشنلٹی اتنی زیادہ اسلام میں کہ اللہ کے نبی نے ہمیں طہارت سکھائی. کتنی زبردست ڈائریکشنلٹی کے واش روم کر کے طہارت کرو ورنہ بیمار ہو جاؤ گے, گندگی لگے گی. ظاہر ہے کہ تمہارے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں ان پہ گندگی لگی ہوتی ہے, ان کو طہارت کرو, پانی سے کرو. پوری طہارت سکھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. سرکمسیشن کا حکم دیا مین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے حوالے سے. فزیکلی اللہ کے نبی نے ایک ایک چیز بتائی, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, مت کھاؤ, تمہاری باڈی انہیں ڈائجسٹ نہیں کر سکے گی. سور حرام قرار دیا, الکوہل حرام قرار دیا, ایک ایک پرندے کے بارے میں بتایا, سی کریچر کے بارے میں بتایا. اور کیا ہمیں ڈائریکشنلٹی چاہیے؟ ان بیچاروں کے پاس تو ڈائریکشنلٹی ہے ہی کوئی نہیں, وہ تو تجربے کر رہے ہیں. وہ شاید 10 سال بعد جب پگز کے بارے میں اتنی ریسرچ آ جائے کہ ناؤ دے ہیو انف ڈیٹا کہ یار پگ تو بہت زیادہ خراب ہے, تو پھر شاید وہ پگ کو بین ہی کر دیں. بائی دا وے اسپورٹس مین آپ کو پتا ہے نا الکوہل بالکل نہیں پیتے, ان کے لیے بین ہے, الکوہل پینا ان کے لیے بین ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جب ڈاکٹر بتا رہا ہے تو بین کر دیا, جب اللہ رسول بتا رہے ہیں تب ماننا ہی نہیں. اس کا مطلب ایروگنس ہے. اوکے, تو اگر آپ نے اپنی لائف کو کوہرنٹ بنانا ہے تو 3 چیزیں لائف میں لے کر آئیں. کیسے؟ ویلیوڈ ایکسپیرینس, اپنے ہر ایکسپیرینس سے سیکھیں, نوٹ ڈاؤن کریں, ٹھیک ہے, اور اس سے سیکھیں اور آئندہ اسے ریپیٹ نہ کریں. یہ حدیث سے ثابت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. عقل مند بنے. اوکے, ویلیو لیں, ویلیو بنائیں اپنے ایکسپیرینس کو, اوتھینٹک بنائیں اپنے ریلیشنز کو, فیک نہ بنائیں. کسی سے دوستی کر رہے ہیں تو دیکھیں کیوں کر رہا ہوں, کیا یہ دوست مجھے اللہ کے قریب کر رہا ہے, کیا یہ دوست مجھے اچھی چیزیں سکھا رہا ہے, کیا اس سے میں وزڈم گین کر رہا ہوں, یا یہ مجھے ڈم بنا رہا ہے, یا یہ مجھے یوٹیوب کی ایسی ویڈیوز دکھانے میں لگا رہا ہے جو اسٹوپڈ ویڈیوز ہیں. مطلب نہ میرا نالج بڑھ رہا ہے نہ میرا ایمان بڑھ رہا ہے. وٹ کائنڈ آف اے فرینڈ ہی اور شی از. اوکے, تو اوتھینٹک ریلیشن شپس بنائیں اور ریلیشن شپس کی بہت قدر کریں, خصوصاً ماں باپ کے ساتھ, اور ٹائم دیں انہیں. مینڈیٹری جو ریلیشنز ہیں ان کو بہت ٹائم دیں, ان پہ انویسٹ کریں خدا کے لیے, کیونکہ کل کو آپ کی جنریشنز آپ کے لیے یا صدقہ جاریہ بنیں گی یا وبال بنیں گی. تو ان کو ٹائم دینا شروع کریں. نمبر 3 ڈائریکشنلٹی, تین ڈومینز میں, سائیکولوجیکل ڈائریکشنلٹی, فزیکل ڈائریکشنلٹی اور اسپرچول ڈائریکشنلٹی. اس پہ ریسرچ کریں کہ میں اپنی ڈائریکشن تینوں ڈومین میں کیسے سیٹ کروں. اس کو کہتے ہیں کوہرنس. اب دوبارہ آتے ہیں میننگ فلنس پہ. دیکھیں اب ہم کھول رہے ہیں آہستہ آہستہ چیزوں کو. لائف کو میننگ فل 3 چیزوں سے بنایا جاتا ہے, کوہرنس سے, پرپس سے, سگنیفیکینس سے. سگنیفیکینس سے کیا مراد ہے؟ پرپس کی تو میں پوری اوور آل بات کر ہی رہا ہوں, سگنیفیکینس سے کیا مراد ہے؟ نمبر 1, فیلنگ دیٹ یور لائف میٹرز. جو بندہ یہ فیل کرتا ہے کہ یار آئی میٹر, میرا ان پٹ ہے, میں ایک فرد ہوں سوسائٹی کا, میرے بغیر سوسائٹی نہیں چل سکتی, یہ اچھی بات ہے, کانفیڈنس ہے, اسے ایسا سوچنا چاہیے. یہ اللہ آپ کو کانفیڈنس دے رہا ہے. اللہ تو آپ کو کانفیڈنس سے بھی اوپر کی چیز دے رہا ہے. اللہ تو آپ کو کہہ رہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ تو کہتا ہے تم خیر امہ, تم عام لوگ تو ہو ہی نہیں, مسلمان کی بات اللہ کی. تم خیر امہ کس لیے ہو؟ کیونکہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. لیکن کیا آج ہماری یوتھ یہ کر رہی ہے؟ کیا ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں؟ ہم تو اپوزٹ چل رہے ہیں. اس کا مطلب کہ ہم تو ورتھ لیس فیل کرتے ہیں. ہم نے یہ سوچا ہی نہیں ہماری ورتھ کیا ہے, ہماری لائف میٹر کرتی ہے. یور ایوری ورڈ میٹرز. اگر آپ سگنیفیکینٹ فیل کرنا چاہتے ہیں تو یقین کریں آپ کا ایک ایک ورڈ میٹر کرتا ہے, آپ کا ایک ایک ایکشن میٹر کرتا ہے, ایون آپ کے پرسنل سنز میٹر کرتے ہیں. ابن قیم نے کہا تھا کہ آپ کے پرسنل سنز کی ایسے امت پہ عذاب آتا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہے میرے اکیلے کے گناہوں کا امت پہ کیا افیکٹ پڑ رہا ہے, تو وہ امت پہ عذاب آتا ہے. کیوں آتا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ کا ایک کلچر ڈیولپ ہوتا ہے, ظاہر ہے, اور اس کی وجہ سے پھر امت پکڑ میں آتی ہے, کیونکہ سارے گناہوں میں لگے ہیں. اس لیے یہ مت کہیں کہ میرے پرسنل گناہ کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے. دوسرا ہے میکنگ سینس آف یور لائف. کیا آپ اپنی زندگی کی طرف دیکھیں, زندگی چھوڑیں, اپنی ایک دن کی طرف دیکھیں, روٹین کی طرف دیکھ لیں, کیا وہ روٹین سینس میک کر رہی ہے؟ میں اکثر بات کرتا ہوں کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ, بلکہ یہ مجھے نہیں لگتا ہے, یہ ماہر نفسیات کی بات آپ کو بتا رہا ہوں,
ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے لوگ میس سائیکوسس میں، میس سائیکوسس ہوتا ہے پاگل پن، خپتی پن، وہ کہتے ہیں کہ 90% لوگ پاگل ہیں دنیا میں. یہ میں آپ کو ماہر نفسیات کی بات بتا رہا ہوں، خپتی ہیں، اللہ معاف کرے. میس سائیکوسس میں اس وقت دنیا ایسے کام کر رہے ہیں، ایسے ڈیسیجن لے رہے ہیں جو ذی شعور آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کیسے ڈیسیجن لے لیا میں نے اور یہ میں کیا کر رہا ہوں. آج آپ دیکھ لیں ہم ٹائم کیسے ضائع کرتے ہیں. اگر آپ کا ایک دن سینس نہیں بنا رہا نا کہ میں نے اس ایک دن میں کیا کیا ہے، بس بیٹھ کے موویاں دیکھیں دیٹس اٹ، تو اس کا مطلب یو کانٹ میک سینس آف یور لائف کہ میں کیا کر رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں. اس میں ایکسرسائز نہیں ہے، اس میں کوئی نالج نہیں ہے، اس میں کوئی بک ریڈنگ نہیں ہے، اس میں کوئی اسپرچل گروتھ نہیں ہے، اس میں کوئی اللہ سے بات نہیں ہے، اس میں کوئی پروڈکٹیو چیز نہیں ہے. ہاؤ کین دیٹ ڈے میک سینس ٹو یو اینڈ ان دا لانگر رن ہاؤ کین دیٹ لائف میک سینس ٹو یو. وہ لائف کیسے آپ کو سینسیبل لگتی ہے. اس لیے اگر سگنیفیکینس بنانا چاہتے ہیں اپنی لائف کی تو سینس بنائیں اپنی لائف کی. میک سینس آف یور لائف، ڈو سینسیبل تھنگس. وہ کھائیں جو سینسیبل ہے، وہ چیزیں کھا رہے ہیں ہم جو نان سینس چیزیں کسی کے عقل میں بھی نہیں آتی کہ یار ڈیلی میں نے یہ چیز کھانی، چلو پیزا کبھی کبھی کھا لیا. واٹ آر دا سینسیبل تھنگس؟ دودھ پینا چاہیے، شہد کھانا چاہیے، اجوا کھجور کھانی چاہیے، صحت بنتی ہے. بندے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ ڈائٹ اپنانی چاہیے، بندے کو اچھی چیزیں کھانی چاہیے، طیب پاکیزہ چیزیں کھانی چاہیے، اس سے تھاٹس پاک رہتے ہیں. میری پوری ریسرچ ہے اس میں نے اپنا وہ اینٹی ڈوٹ کی ایک پوری ایپیسوڈ ہے کہ ڈائٹ کا ہماری سوچ پہ کیا افیکٹ ہوتا ہے، پوری سائیکالوجی ہے اس کے پیچھے. اگر آپ جتنی نان طیب غلیظ ڈائٹ کھائیں گے اس کا سوچوں پہ افیکٹ ہے، آپ کی سوچ غلیظ بن جائے گی. اس لیے اچھی ڈائٹ کھائیں، پھل اچھی ڈائٹ ہے، اوکے، سیلڈز کھایا کریں، پھل اپنی لائف میں لے کر آئیں، اپنی لائف کی سینس بنائیں. اور تیسرا ہے ڈٹرمنگ اے براڈر پرپز فار دیئر لائف، ویری امپورٹنٹ. ایک براڈر پرپز رکھیں. یہ چھوٹے چھوٹے پرپز ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں انجینئرنگ کر لوں، یہ اتنا سا پرپز ہے چھوٹا سا. میں MBBS کر لوں، یہ اتنا سا پرپز ہے ان دا براڈر سینس. اوکے، اگر آپ اپنی لائف کو دیکھیں یہ کوئی پرپز نہیں، یہ ہو جائے گا، محنت کریں، ہو گیا تو ہو گیا، نہیں ہوا تو نہ ہوا، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ کوئی مقصد نہیں ہے، یہ نیسیسٹی ہے. نیسیسٹی اور گول میں فرق ہوتا ہے. اوکے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. یہ زندہ رہنے کے لیے، معاشرے میں ایک مقام بنانے کے لیے تو نیسیسٹی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کوئی گول نہیں ہو سکتا. MBBS کر لیا، انجینئر بن گیا، ڈاکٹر بن گیا، بزنس مین بن گیا. براڈر پرپز ڈیفائن کریں. براڈر پرپز کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے. یہ اتنا براڈر پرپز ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. براڈر پرپز کیا ہے؟ کہ فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے. جو بندہ یہ سوچ لے گا میں نے فیملی کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے، وہ پھر ویسے عمل شروع کر دے گا. میں نے الحمدللہ سوچا ہے میں اپنے والد کے لیے، والدہ کے لیے صدقہ جاریہ بنوں گا، تبھی تو یہ کام کر رہا ہوں. جتنا بڑا مقصد ہے اتنا بڑا کام ہے، ٹھیک ہے نا. کل کو انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے عمل پیش کر سکیں گے. کل کو میں فوت ہو جاتا ہوں، میری یہ ویڈیوز، یہ لیکچر جو ہے وہ انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے. ایک صدقہ جاریہ، مقصد بڑا بنائیں. اوکے، براڈر میننگ دیں اپنی لائف کو. لیکن ضروری نہیں ہر بندہ پبلک سپیکر بن جائے. ہر ایک کا اسکل سیٹ ہوتا ہے، اپنے اسکل سیٹ کے مطابق اپنے پرپس کو براڈر میننگ دیں. بڑی بڑی بات سوچیں، بڑے مقاصد بنائیں. اور سب سے بڑا مقصد بنا ہوتا ہے نیک بننا. اس کو گول رکھیں، میں نے نیک بننا. جو بندہ گول رکھے گا نیک بننا، پھر وہ ڈیلی وہ کام کرے گا جو اسے نیکی کے قریب لے جاتے ہیں. پھر وہ کام نہیں کرے گا جو اسے مزید برائی کی طرف لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے لیے پھر وہ پورا ایک اپنی روٹین ڈیزائن کرے گا. جیسے مثال کے طور پہ نیک بننے کے لیے سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے؟ 5 نمازوں کا اہتمام کرنا، کوشش کرنی، ٹھیک ہے. وہ پھر اس کی کوشش کرے گا. اس کے بعد نیکی میں آگے بڑھنا ہے تو وہ کیا کوشش کرے گا کہ یار مسجد جاؤں، مسجد جانا چاہیے. مسجد کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، وہاں سے اسپرچویلٹی گین کروں گا، وہ مسجد جائے گا. مسجد جا کے نیکسٹ ہے وہ کہے گا کہ بیٹھ کے ذکر اذکار کروں، قرآن پڑھوں، ذرا نیکی فیل ہو. اس کے بعد وہ کہے گا کہ چلو یہ تو پرسنل ریلم ہو گیا، اب ذرا پبلک سفیئر کی طرف آتے ہیں، لوگوں سے نیکی کروں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کے ساتھ اچھا پیش آؤں. رات سوتے ہوئے ماں باپ کے ذرا پیر دبا دوں، یہ بھی نیکی ہے. ذرا ماں باپ کو جو ہے وہ اچھا فیل کرا دوں، کسی کو اچھی بات کر دوں، یہ بھی نیکی ہے. تو پھر وہ ڈیلی اپنے چھوٹے چھوٹے گولز بناتا جائے گا ٹو فلفل دا براڈر پرپز. اس کو ہم کہتے ہیں امبریلا ویژن. امبریلا ویژن کے نیچے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پرپز ہوتے ہیں. جیسے آپ نے ایک سیلنگ دیکھی، اس سیلنگ کے ساتھ لائٹیں لٹک رہی ہوتی ہیں، وہ سیلنگ جو ہے وہ مین پرپز ہے، وہ ہے نیک بننا. اور اس کے نیچے جو لائٹیں لگ رہی ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پرپز ہیں، انجینئر بننا، ڈاکٹر بننا، ماں باپ کو خوش کرنا، یہ وہ. لیکن وہ سب کنیکٹڈ ہیں اللہ کی خوشنودی سے، کہ اگر انجینئر بھی بننا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کہ میں فائدہ پہنچاؤں گا سوسائٹی کو، یا اسلامک ایپس بنا کے اسلامی کام کر کے، یا ویسے ہی آنیسٹی کے ساتھ جاب کر کے، یہ بھی اللہ کی رضا ہے نا کہ میں اچھا انجینئر بنوں، پنکچوئل بنوں، وغیرہ وغیرہ.
تو دیکھیں اسلام امبریلا ویژن دے کے آپ کے چھوٹے چھوٹے مقاصد کو الائن کر دیتا ہے, پرفیکٹ بنا دیتا ہے. یہ بہت ضروری بات ہے, ادروائز بندہ کنفیوز رہتا ہے کیونکہ اس کی لائف میں کوہرنس کی جو ہے وہ بہت زیادہ مسنگ ہوتی. ٹھیک ہے, تو یہ 3 چیزیں, فیلنگ دیٹ یور لائف میٹرس, میکنگ سینس آف یور لائف اینڈ ڈیٹرمنگ اے براڈر پرپز فار یور لائف. ان 3 چیزوں سے کیا ہوتا ہے, سگنیفیکینس آتی ہے. اور دوسری چیز میننگ فل لائف میں ہوتی ہے کوہرنس. کوہرنس کیا ہے, ویلیوڈ ایکسپیرینسز, ہر ایکسپیرینس سے سیکھیں. نمبر 2 اوتھینٹک ریلیشن شپس. نمبر 3 ڈائریکشنالٹی. اگلی بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پرپز کی سائیکالوجی, نفسیات کیا ہے, پرپز سے ملتا کیا ہے. ایک بندہ کہتا ہے کہ وائی شوڈ آئی ہیو اے پرپز, تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ دیکھو پرپز سے تمہیں 3 چیزیں ملتی, بیہیویئر, آئیڈینٹی اور ویژن. میں آپ کو بنیادی مثال بنا کر سمجھاتا ہوں. ایک لڑکے سے میں نے پوچھا, مذاق میں اس نے جواب دیا, ظاہر ہے یوتھ ایسے مذاق کرتی ہے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ اس اسکول میں کیوں جانا چاہتے ہو, LGS میں. یہ سائڈ وہاں لڑکیاں بہت زیادہ. اب اس نے مذاق کیا. اب دیکھیں ٹو بی آنیسٹ, اگر واقعی یہ مقصد ہے, ایک ہے مذاق کر دیا, چلو مذاق میں بات اڑا دی. ایک ہے اگر واقعی یہ مقصد ہے تو اس کا بیہیویئر, اس کی آئیڈینٹی, اس کا ویژن کیا ہے. اس کا بیہیویئر چھچورا پن. ٹھیک ہے, دور سے پہچانا جائے گا کہ کوئی یہ پڑھے لکھی شخصیت نہیں آ رہی ہے, یہ کوئی شاہ رخ خان ٹائپ شخصیت آ رہی, جو پرانا شاہ رخ خان کا ایک وہ ہوتا تھا, ظاہر ہے چین شین پہنی, یہ وہ. آئیڈینٹی کیا بن جائے گی, مذاق اڑے گا اس کا کہ جی یہ تو آتا ہے اس لیے, پڑھائی پڑھوئی کوئی نہیں تو ہیرو ہے. وہ ہیرو پھر کہیں گے اسے انورٹڈ کامرز میں ہیرو. ظاہر ہے ایسے ہی کہتے ہیں نا. ویژن کیا اس کا, سارا کا سارا ویژن یہ ہے کہ میں کسی طرح امپریس کر لوں لڑکیوں اور بس میرے ارد گرد جھمکٹا لگاؤ. کتنا چھوٹا پرپز ہے, جانور سے بھی نیچے کا پرپز ہے اگر تو واقعی یہ پرپز. آن دی ادر ہینڈ ایک بندہ کہتا ہے میرا زندگی کا مقصد ہے پیسہ کمانا, اس نے اس کو مقصد بنا لیا. اب اس کا بیہیویئر سیلفش. ٹھیک ہے نا, ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ. آئیڈینٹی بھی سیلفش کہ یہ تو اس سے ڈیلنگ نہیں کرنی چاہیے, تو بہت مٹیریلسٹک آدمی ہے. اور اس کا ویژن یہ کہ بس کسی طرح پیسہ بنا لوں, چاہے رشوت لے کے چاہے حرام کر کے. پھر وہ حلال و حرام کی تمیز چھوٹ جائے گی کیونکہ مقصد پیسہ ہے. اس لیے جتنا بڑا مقصد ہے اتنا اچھا بیہیویئر ہے, اتنی اچھی آئیڈینٹی ہے, اتنا اچھا ویژن ہے. ایک بندے کا مقصد ہے نیک بننا, ٹھیک ہے, اس کا بیہیویئر کیا ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنے کی کوشش کرے گا. ٹھیک ہے, اس کی آئیڈینٹی کیا ہے, سب کو پتا ہے ڈیسنٹ آدمی ہے, نیک آدمی ہے, اچھا آدمی ہے. اس سے لوگ قریب ہوں گے بجائے کہ دور بھاگنے کے. لوگ اس پہ ٹرسٹ کرنے لگیں گے. جاب میں بھی وہ اوپر آ جائے گا, اس کو امپلائمنٹ میں امپلائر اس کا اوپر لے کر آئے گا کیونکہ وہ کہے گا یار اس پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں, جھوٹا نہیں ہے یہ بندہ سچ بولتا ہے. اور تیسرا اس کا ویژن اتنا بڑا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں سیلنگ کی طرف, یعنی سیلنگ سے مراد ہے اللہ کی رضا کی طرف. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مجھے نہیں افیکٹ کرتی کہ میرا ریلیشن بریک ہو گیا اور یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور کسی نے مجھ سے بدتمیزی کر لی, کسی نے میرا قرض نہیں دیا, کسی نے جو میرے پیسے نہیں دیے, میرے ساتھ دھوکا ہو گیا, یہ ہو گیا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں صحابہ کے لیے میننگ لیس چیزیں تھیں کیونکہ وہ سیلنگ کی طرف نظر تھی کہ جنت میں جانا اور اوپر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. تو جتنا بڑا مقصد ہے اتنی بڑی سوچ ہے اور اتنی آزادی ہے اور اتنی امپاورمنٹ ہے. اور جتنا نیچے پستی پر منظر آپ کا پرپز ہے اتنی پست سوچ ہے, اتنا پست ویژن ہے, اتنی پست آئیڈینٹی ہے اور اتنے ہی پرابلمز ہیں لائف میں. ہم نیگیٹیوٹیز جمع کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, اس نے تنگ کیا ہوا ہے, میری لائف میں یہ پرابلمز, وہ ساری پرابلمز گود میں لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے ہم سٹریس فیل کرتے ہیں اور ہیکٹک فیل کرتے ہیں کیونکہ مقصد پستی ہے, زمین پہ نظر ہے, اوپر نظر ہے ہی نہیں, سیلنگ پہ نظر ہے ہی نہیں. بھئی آپ کو اللہ کی رضا سے مطلب ہے, لوگوں کی رضا سے مطلب ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی بندہ نہیں صحیح یا کوئی حادثہ ہو گیا ہے تو سو واٹ, یہ اللہ کی مرضی ہوگی, آپ اپنی نیکی میں آگے بڑھیں. ہم کہتے ہیں نہیں, جیسا ہمارے ساتھ اگلا ہوگا ویسے ہم اس کے ساتھ ہوں گے, چھوٹا مقصد. یہ تو پھر پروفٹ اینڈ لاس ہے نا, ڈو اینڈ کہ جیسا اگلا میرے ساتھ کرے گا ویسا میں اس کے ساتھ. یہ تو پستی والا منظر. اس منظر سے کیا آپ کو اچیو ہوگا, اور اس منظر کا اس جو ہے وہ پرپز کا کیا آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا. دس از پوائنٹ ٹو بی تھاٹ. اور بس چند ایک آخری باتیں, مقصد ہونے کے بینیفٹس میں آپ کو بتاتا ہوں. جتنی با مقصد ہوگی چیز آپ کی زندگی میں اتنے بینیفٹ زیادہ ہوں گے. ٹھیک ہے, میں اسٹوڈنٹس کو آپ کو ایز اسٹوڈنٹس بتاتا ہوں. مجھ سے اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ سر ہم کس کیریئر کو پرسو کریں, تو میں کہتا ہوں رانگ کویسچن ہے, یہ کویسچن انویلڈ ہے. آپ کا او لیول اور میٹرک میں پرپز کیریئر نہیں ہونا چاہیے, نالج ہونا چاہیے. جتنا بڑا پرپز ہے اتنے ہی اچھے ہیں آپ. اوکے, ایک بندہ جب میٹرک میں اور او لیول میں نالج گین کرنے جائے گا تو وہ 13 سبجیکٹس بھی رکھے گا. اس کو اس سے کیا, یہ بزنس ہے, اکنامکس ہے, یہ میتھ ہے, یہ ایڈ میتھ ہے,
یہ سائیکالوجی ہے، یہ انوائرمنٹل سائنس ہے، یہ جی پی، وہ کہے گا میں سب پڑھوں گا. مقصد ہی اتنا بڑا ہے. اوکے مقصد نالج ہے، مقصد یہ تو نہیں ڈاکٹر بننا، آگے جا کے انجینئر بننا، وہ تو بن ہی جائیں گے. تو جتنا مقصد بڑا ہے جس بھی فیز میں، اتنی سوچ بڑی ہے اور اتنی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. اوکے نالج شوڈ بی یور پرپز وین گوئنگ ٹو اسکول، ناٹ کیریئر. کیریئر آپ کا بن چکا ہے، لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے اللہ نے کہ یہ بنے گا. اب وہ آپ جو مرضی کر لیں، آپ نے وہی بننا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ایفرٹ کرنا چھوڑ دیں، ایفرٹ آپ کریں. اللہ تعالیٰ کو پہلے سے پتا ہے آپ نے کیا کرنا. تو بینیفٹس اس کے کیا ہیں؟ لائف بیکمز ایزیئر، زندگی آسان ہو جاتی ہے کیونکہ مقصد پتا ہے. مجھے جب پتا ہے میں نے مرنا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور میں نے جنت میں جانا ہے، تو اس کے لیے جتنی مرضی مشکلات میں بیئر کر لوں، اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس. اگر میں آپ کو کہوں کہ تم نے 10 گھنٹے ایک روم میں بغیر پنکھے کے رہنا ہے، لیکن اس کے بعد میں تمہیں اے سی والے روم میں لے جاؤں گا، تو آپ رہ لیں گے کہ نہیں رہ لیں گے؟ کوئی مقصد مل گیا نا. اگر میں کہوں 10 گھنٹے اس روم میں بغیر پنکھے کے رہنا ہے اور اس کے بعد مر جاؤ گے، تو یہ کیا بات ہے؟ نہ کوئی موٹیویشن ہے کہ اس کے بعد ملے گا کیا. تو اللہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، مشکلیں جھیل لو، اس کے بعد جنت ہے اور میرے سے ملاقات ہے، اور تمہیں عمل صالح میں ریوارڈ کروں گا. ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی ضائع نہیں کروں گا، اور ذرہ برابر زیادتی کی ہوگی وہ بھی سامنے لے آؤں گا. اور ہمیں کیا چاہیے؟ زندگی اتنی تو آسان کر دی ہماری اللہ نے. پھر مور مونو فوکسڈ. مونو فوکس سے کیا مراد ہے؟ کہ آپ کا فوکس ایک جگہ ہو جاتا ہے، مختلف جگہوں پہ فوکس نہیں پھیلا ہوا، یہ بھی مقصد، یہ بھی مقصد، اس کو بھی خوش کرنا ہے، اس کو بھی خوش کرنا ہے، اس کو بھی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے خوش کر لو، میں سب کو تم سے خوش کر لوں. حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیا ہے، حدیث تو بات کی بات ہے. اللہ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں مثال دیتا ہے ایک ایسا غلام جو جس کے بہت سے ماسٹرز ہیں، اور ایک ایسا غلام جس کا ایک ماسٹر ہے. کون بہتر ہے؟ آبویسلی جس کا ایک ماسٹر. اللہ کو ماسٹر بنا لو، اللہ سب کو تمہارا تابع کر دے گا. 100% یہ بات ہے. اللہ کو راضی کریں. اس لیے مذہب اور اسلام مونو فوکس بناتا ہے آپ کو. وہ مونو فوکسڈ ہے سیلنگ، اللہ کی رضا. اوکے پلیجر آف اللہ. لیس ٹائم امرس ان آور اون پرابلم. جن کا مقصد بڑا ہے وہ اپنی پرابلمز میں امرس نہیں ہوتے، وہ نکل آتے ہیں اس سے کہ اس نے میرے صحیح بات نہیں کی، اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا. وہ پھر یہ کچن پالیٹکس سے بھی نکل آتے ہیں جو آج کل گھروں میں لڑائیاں چلتی خواتین کی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بھائی بڑا مقصد بناؤ. کیا باتیں شروع کی ہوئی ہیں کہ کچن میں یہ ہو گیا، پلیٹ ٹوٹ گئی، اس پہ الزام لگا دیا. مطلب واٹس گوئنگ آن ان آور ہومز. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ عجیب سیاست چل رہی ہے. بھائی مقصد بڑا بناؤ، اللہ کی رضا تمہارا مقصد ہے. یہ کیا کن چیزوں میں پڑ گئے ہو؟ امرس ہو گئے اپنے پرابلمز میں. لیس سیلف سینٹرڈ. جس کا مقصد بڑا ہے وہ سیلف سینٹرڈ نہیں ہے، وہ دنیا کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. وہ ہر وقت اس کو یہ نہیں کہ میں ڈوپ لے لوں، میں مجھے بس خوشی ہو جائے، میں چیز لے لوں، باقی بھاڑ میں جائیں ماں باپ اور بھائی بہن، ان کو سائڈ پہ کراؤ، بس میں گیمیں کھیلتا رہوں، مجھے بس ملتا رہے. تو یہ ایک انتہائی سیلف سینٹرڈ ایٹیٹیوڈ ہے اور یہ کوئی بڑا مقصد نہیں ہے. جب بڑا مقصد ہوگا تو انکریز ہوگی سیلف اسٹیم. سیلف اسٹیم آپ کی انکریز ہوگی. اس میں نیکسٹ لیکچر پورا دوں گا. اور بڑا مقصد آپ کو امید دیتا ہے، ہوپ دیتا ہے. اوکے جیسے میں نے آپ کو کہا 10 گھنٹے اس روم میں بغیر پنکھے کے گزارو، اس کے بعد ہوپ کیا ہے کہ اے سی میں بٹھاؤں گا. جب ہوپ، اور یہ بات یاد رکھیں، اسی شخص کو اے سی کی صحیح وقت پتہ ہے، صحیح بینیفٹ اور صحیح نعمت پتہ ہے جو حبس سے ہو کر آ رہا. جو ہر وقت اے سی میں بیٹھا ہے اس کو کیا پتا اے سی کی کیا جو ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے. اسی لیے لائف میں سفرنگ ضروری ہے، لائف میں پین ضروری ہے، تاکہ آپ اللہ کی نعمت کو اپریشیٹ کر سکو. چکھو گے، اپریشیٹ کرو گے. ٹھیک ہے، یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں. تو مقصد ہمیں ہوپ بھی دیتا ہے. اوکے تو یہ سارے اس کے بینیفٹس ہیں، اور یہ سارے بینیفٹس اسلام ہی ہمیں دیتا ہے. اس لیے میں اس لیکچر کو 4 گھنٹے بھی آپ کو دے کے ثابت کر سکتا ہوں کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور وے آف لائف، کوئی اور آئیڈیالوجی، وہ چاہے تا قیامت بھی ریسرچ کرتے رہیں، وہ اس جیسا کمپریہنسو، ایفیشینٹ، لانگ لاسٹنگ فارمولہ آپ کو نہیں دے سکتے. ہاں کچھ چیزیں اچھی دے سکتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ساری چیزیں وہاں بری ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کمپریہنسو فارمولے پہ آتے آتے شاید صدیاں لگ جائیں، بلکہ تا قیامت میں تو کہتا ہوں. تو آپ اللہ کا شکر کریں کہ بنا بنایا فارمولہ ہے، اس کو امپلیمنٹ کریں، سنت فالو کریں رسول اللہ کی، قرآن میں جو احکامات ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنی لائف میں لے کر آئیں، اللہ سے دعا کیا کریں، نمازوں میں انٹرسٹ لیا کریں، اللہ سے ملاقاتوں میں انٹرسٹ لیا کریں، اور نیکی میں آگے بڑھیں، نیک بنیں. اوکے دس از یور پرپز. پائٹی آج لکھ لیں کمرے میں جا کے، مائی گول از پائٹی، مائی پرپز از پائٹی. میں نے نیک بننا ہے. اس کے لیے پھر ڈیلی کچھ نہ کچھ کریں کہ آپ نیکی کے قریب ہوتے ہیں.
چلو آپ نے نہیں پڑھنی لیکن ایک کرٹسی ہے کہ پڑھ لو, اب کھڑی کر دی ہے بائک تو آ جاؤ, لیکن نہیں, بائک پر بیٹھے رہنا, نماز نہیں پڑھنی. یہ میں آپ کو اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں اس کو کوئی ڈیفیم کر رہا ہوں, اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. مقصد یہ کہ میں نے اس کو جج نہیں کیا اس اسپاٹ پہ, اس ٹائم پہ, میں نے اس کو ٹائم دیا. آج وہی لڑکا میرا بیسٹ فرینڈ ماشاءاللہ, وہ 5 وقت نماز پڑھ, اوکے, آفٹر 3-4 ایئرس. کیسے ہوا یہ مجھے نہیں پتا, یہ میری دعوت سے ہوا, کیونکہ میں تو لاہور آ گیا, میں وہاں نہیں جاتا اتنا, فیصلہ آباد پہلے ہم وہاں پہ تھے, ابو کی ٹرانسفر وہاں پہ تھی. کیسے ہوا, کیوں ہوا, آئی ڈونٹ نو, لیکن بس ہو گیا. سو ایوری ون ہیز اے پاسٹ, ایوری ون ہیز اے فیوچر. ہمیں کبھی جج نہیں کرنا چاہیے, گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, ویری امپورٹنٹ. میں نے ایسے لوگ GIK کے چینج ہوتے دیکھیں کہ یو ول بی امیزڈ. آپ کہیں گے امپاسبل ہے, اگر میں ان کی پرانی پکچر آپ کو دکھاؤں آپ کہیں گے کہ میں نہیں مانتا یہ وہ ہے. اوکے, سو سم پیپل, ان کو کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, دے تھنک, دے اسٹارٹ ٹو تھنک, انہیں ایک پرپز ملتا ہے, اس پرپز کو پھر وہ مزید سرچ کرتے ہیں, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو کبھی مایوس کسی سے نہ ہو, ٹھیک ہے, اس کو بتاتے رہیں, اس کے سب کانشیس میں میسج دیتے رہیں. ایٹ لیسٹ اگر میسج نہیں دینا تو اپنے آپ کو ایکسپوز کریں اس کے سامنے ایز اے دیندار پرسن, جو کمٹمنٹس نبھاتا ہے, جو سچ بولتا ہے, جو اچھا اخلاق دکھاتا ہے, پھر ہی وہ آپ سے امپریس ہوگا نا. ادروائز اخلاق نہیں ہے, اس نے کیا امپریس ہونا آپ سے, بلکہ وہ تو کہے گا کہ یہ دیکھو دین میں آ کے تو یہ مزید غصے والا ہو گیا اور مزید جو ہے اس طرح ہو گیا. یہ ایک بڑی یادگار پکچر ہے. اس میں یہ پہلی آؤٹنگ تھی دین کے راستے میں. ہم نے بڑی آؤٹنگز کی, گوادر تک بھی ہم نے پلان کیا, ہم ناردرن ایریاز بھی پھرے, دوست جاتے تھے جیسے جاتے تھے گاڑیوں پہ. یہ پہلی ایور آؤٹنگ تھی 2010 میں, جب ہم نے ایک اسلامک کانفرنس اٹینڈ کرنے کا فیصلہ کیا اور ہم سارے اکٹھے ہوئے. یہ میرے GK کے کچھ جونیئرز ہیں, زیادہ تر مولوی ہیں ایز یو کین سی. تو خیر جتنوں کو میں لے جا سکتا تھا میں لے کر گیا, میں نے انہیں موٹیویٹ کیا, کچھ آئے کچھ نہیں آئے, الحمدللہ کوئی بات نہیں. تو یہ شفا انٹر اسکولسٹک ٹورنامنٹ 2010 میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ واز دیئر ایز ویل. ہمیں بڑا شوق تھا انہیں لائیو سننے کا. اس کے بعد خیر ان کی چند ماہ بعد ڈیتھ ہو گئی. تو یہ ہم پہلی بار آؤٹنگ پہ گئے, لیکن دین کے راستے. بہت یادگار پکچر ہے یہ. اس کے بعد یہ پکچر بڑی آئیکونک ہے, دسمبر 2010 کی ہے. اس میں یہ میرے ایک دوست ہیں قاسم, حسن عدنان, نوشروان, ہم ایک اسکالر کی تلاش میں گئے, جستجو میں گئے کہ یار اب کوئی ٹیچر ہونا چاہیے ہمارا. تو انٹرنیٹ پہ ان سے رابطہ تھا, لیکن ہم نے کہا نہیں لائیو ملنا ہے. مصنع آپ پہچان سکتے ہیں 99J, رائٹ. یہ مغیرہ لقمان جو ہمارے ریجنل ڈائریکٹر ہیں, ان کے ماموں کا گھر ہے, ڈاکٹر انس نظر, اور ان سے میرا پہلا ایکسپوجر 20 دسمبر 2010 کو ہوا. اور اس کے بعد رشتہ ایسا بنا کہ ماشاءاللہ بالکل بڑے بھائی ہیں, اور جب بھی کوئی میں ڈسکشن کرنی ہوتی میں ان کے پاس جاتا ہوں. ریزن ان کا اخلاق ہے, مینلی ان کا اخلاق ہے. علم تو ماشاءاللہ وہ تو کیا میں تعریف کروں یہاں سب کے سامنے, علم تو ہے ہی, لیکن مینلی اخلاق. جتنا پیار, جتنی نان ججمنٹ انہوں نے مجھے دکھائی, جس طرح انہوں نے مجھے ڈیل کیا شروع میں, میرے سوالات کو ڈیل کیا. میں نے انہیں اتنا بگ کرتا تھا میں کہ میں انہیں رات 10 بجے بھی کال کر دیتا تھا اور وہ اٹھاتے تھے. یو وانٹ بلیو کہ ایک بار میں 10:30 بجے ان سے رات کو ملنے چلا گیا, اور میں نے انہیں کال کیا, انس میں باہر کھڑا ہوں, اور وہ سلیپنگ سوٹ میں باہر آئے, اور میں اتنا شرمندہ ہوا. لیکن انہوں نے کیوں باہر آئے کہ نہیں اس کا کوئی سوال ہوگا, ہی کوڈ ہیو اگنورڈ مائی کال. ٹھیک ہے, تو یہ سنسیریٹی ہے نا, یہ سنسیریٹی جب نظر آتی ہے تو انسان ایک بندے کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. تو خیر یہ بڑی یادگار تصویر ہے. اب یہ جرنی کا اگلا حصہ ہے. پہلا حصہ تھا سیلف اسٹڈی, تقریباً 3 سال سیلف اسٹڈی, سیلف ریفلیکشن, مختلف جماعتوں میں بیٹھنا, تبلیغی جماعت میں, قرآن اکیڈمی وغیرہ وغیرہ, اس طرح اٹیچ ہونا. لیکن یہ پہلا میری کوشش تھی کوئی استاد ڈھونڈنے کی. تو خیر انس بھائی سے ملاقات ہوئی. یہ پھر جرنی کا ایک اور ایسپیکٹ ہے. ایک ہے کہ علمی سائڈ وہ اسکالر سے آپ کو ملے گی, ایک ہے کہ 2012 میں ہم نے ونڈز آف چینج کرائی, اور حمزہ زوٹسز بہت فیمس دائی ہیں آئرہ کے, اور یہ ٹیکل کرتے ہیں ایتھیزم کے ایشو کو, لبرلزم کے کچھ ایشوز جو کریٹ ہوئے, اس فلسفی کو ذرا ڈیل کرتے ہیں, کاؤنٹر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان سے ملاقات بڑی زبردست تھی. میں ان کو اپنی گاڑی میں لے کے پھرا, ان کا ڈرائیور بن کے, ان کو سٹیج پہ ہوتے تھے کافی دیتا تھا, کہ کافی پلاتا تھا وغیرہ وغیرہ. بہت ایک یادگار یہ تصویر ہے. تو ان سے میں نے بڑا سیکھا, یہ والی سائڈ میں نے ان سے سیکھی کہ
سائنس اینڈ قرآن, ماڈرن سائنس اینڈ قرآن, واٹ شوڈ بی آر اپروچ, اور ایک ایتھیسٹ کو کیسے قائل کرنا ہے دین کے حوالے سے, کرسچن سے کیسے ڈیبیٹ کرنی ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ میری اب ایک اور ڈائمینشن کھلی اسکالرلی باڈی کے ساتھ بیٹھنے کے بعد. دس از اندر ڈائمینشن. پھر یہ ہمارا پہلا انٹرنیشنل ٹور ہے ان دا وے آف اللہ. مطلب لوگ آج یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک کمرے سے اٹھا اور کمرے سے اٹھ کے یہاں ڈائریکٹ صوفے پہ آ گیا اور ٹاک دینے لگ گیا ڈائریکٹ. یہ ہمارا پہلا انٹرنیشنل ٹور ہے شارجہ. یہ شارجہ کی پکچر ہے. یہاں میں کیا کرنے گیا تھا, پبلک سپیکنگ کی ٹریننگ لینے گیا تھا کہ میرا ارادہ بنا کہ اسکالرس کے پاس بیٹھے ہیں, عقیدہ پڑھا ہے, فقہ پڑھی ہے, اور ایک حمزہ زوٹسس والی سائڈ دیکھی ہے. اب ہاؤ اباؤٹ ٹرائی دعویٰ, اب چلو دعویٰ کی بات کرتے ہیں. تو نثار نادیت والا انڈین ایک ماشاءاللہ بڑے اچھے مخلص پبلک سپیکر بھی ہیں, انٹرپرنور بھی ہیں, IRF میں بہت رہے, ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ ابھی تک آتے ہیں ان کے لیکچرز. انہوں نے ہمیں بغیر معاوضے کے انہوں نے یہاں تک آفر کی تھی تمہارے ٹکٹس بھی میں کراؤں گا. جب دیکھیں آپ کا مشن کلیئر ہے نا, آپ کا پرپس کلیئر ہے, پھر اللہ وہ ویز بناتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. لوگ مشورہ لیتے ہیں نا ہم سے کہ میں کیا کروں, میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں, میں کیا کروں. میں کہتا ہوں سجدے میں گرو اور اللہ کو بتاؤ, اور اس کے بعد دیکھو کیا ونڈرز ہوں گے. یہ کون کنیکٹ کر رہا ہے؟ نثار نادیت والا کو کس نے ہم سے کنیکٹ کیا, کس نے ان کو یہ آفر ہمیں کرائی ان کے تھرو کہ آجو میں ٹکٹس بھی تمہارے کرتا ہوں. لیکن ہم نے کہا نہیں نہیں, ٹکٹس ہم کر لیں گے. ہی ارینجڈ آور ہوٹل اسٹے. امیجن کریں وہ بندہ ہم سے پیسے مانگ سکتا تھا, اچھے خاصے ٹرینر ہیں, بغیر کسی لالچ کے, بغیر معاوضے کے. ابھی تک میری بات ہوتی ہے, ابھی پرسوں ان کا میسج آیا ویسے ہی حال چال کا, مجھے ایڈوائز بھی کرتے رہتے ہیں, جہاں دیکھیں کہ مجھ سے کوئی مسٹیک ہو رہی ہے مجھے بتا دیتے ہیں. یہ رشتہ کہ بغیر پیسے کے ٹرینر ہیں, بغیر معاوضے کے, یہ کیسے پاسبل ہے؟ آج کے کیپٹلسٹ دور میں اس طرح کے لوگ کیسے ملتے ہیں؟ کیا آپ کو اللہ نہیں نظر آ رہا ہے اس سب میں؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کا پروف دو, سائنٹیفک ایویڈنس دو اللہ کا. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا پروف نہیں کہ مجھ جیسا لڑکا اٹھتا ہے یونیورسٹی سے اور وہ ایک ارادہ کرتا ہے کہ میں نے دین کا کام کرنا ہے, اور اللہ اسے کنیکٹ کیے جا رہا ہے حمزہ زوٹسس سے, انس نظر سے, نثار نادیت والا سے. اس کا پرپز اللہ آسان کرتا جا رہا ہے. اور ایک قرآن کی وہ یہ سورہ عنکبوت کی آیا ہے کہ جب تم ہمارے راستے میں جد و جہد کرو گے تو پھر ہم تمہاری مدد کریں گے. تو یہ بڑی آئیکونک پکچر ہے. خیر پبلک سپیکنگ ٹریننگ لی, ہوسٹنگ کی ٹریننگ لی ماشاءاللہ ان سے, ایون دو میں پبلک سپیکنگ میں پہلے سے تھا, لیکن ظاہر ہے کہ دعویٰ کی پبلک سپیکنگ میں تھوڑی سیکھنا چاہ رہا تھا. تھیٹرز وغیرہ تو پہلے سے کرتے آ رہے ہیں. یہ پکچر بھی بڑی زبردست ہے, ڈاکٹر بلال فلپس کے قدموں میں بیٹھ کے فیض حاصل کیا. یہ میں نظر نہیں آ رہا لیکن یہ ڈاکٹر بلال فلپس جس سے بات کر رہے ہیں وہ میں ہوں, اور آپ کو مغیرہ شاید کلیئر نظر آ رہے ہوں. یہ پکچر میں ڈاکٹر بلال فلپس کے پاس میٹنگ کا یہ مقصد تھا کہ ہم انہیں یوتھ کلب کی ورکنگ بتا رہے تھے, اور ان سے کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو کوئی مسٹیک نظر آتی ہے ہمیں بتائیں, اگر ہماری میتھڈالوجی میں کوئی مسٹیک ہے آپ ہمیں گائیڈ کریں. پھر انہوں نے ہم سے ڈسکس کیا کہ یوتھ کلب اور IOU کولیبوریٹ کرتے ہیں آپس میں, آپ اپنے لڑکے ہمیں ایز اسٹوڈنٹس دیں, ہم آپ کے یوتھ کلب کو اپنا سینٹر بناتے ہیں, ایگزامینیشن سینٹر بناتے ہیں, ہم آپ کو کچھ اسکالرشپس بھی دیں گے وغیرہ وغیرہ. ان کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یو کین سے MOU والی بات ہو رہی ہے, لیکن خیر ان کا لیول تو بہت زیادہ. یہ ساتھ شیخ ولی بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی ایک بڑے زبردست اسکالر ہیں, تو ان کے ساتھ ہماری یوتھ کلب کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تو 1 اسٹیپ اہیڈ ماشاءاللہ, ایک اسٹیپ اور دعویٰ میں آگے گیا کہ IOU کا انٹروڈکشن ہمیں ہوا اور انہیں یوتھ کلب کا انٹرو ہوا. اب ہمارے بہت سے لوگ انکلوڈنگ مائی سیلف IOU سے, میں خود ماسٹرز کر رہا ہوں اسلامک سائنس میں, چیک اٹ آؤٹ. IOU از انٹرنیشنل اوپن یونیورسٹی, ان کے ڈپلوماز سرٹیفکیشنز کبھی چیک کیجیے گا, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ایک اور فیز ہے میری لائف کا, جب میری جاب ہوئی 2011 میں. یہ ساری پکچرز پہلے کی ہیں سوائے اس کے, یہ والی جو پکچر ہے اور یہ والی, انفیکٹ یہ 2012 2013 کی, یہ 2014 کی ہے. یہ جاب میری ان بٹوین لگی تھی آفٹر گریجویشن 2011 میں. CB&I ون آف دا ٹاپ کمپنیز, کنسٹرکشن کمپنی, اب اس کا نام میکڈرمٹ ہے, اور یہ ٹاپ 5 کنسٹرکشن کمپنیز میں آتی ہے. تو الحمدللہ یہاں میری جاب ہوئی ایز فیلڈ انجینئر. یہ فیلڈ کی جگہ نہیں ہے, یہ وہاں رہائش ہے, فیلڈ کی پکچرز الاؤڈ نہیں ہوتی تھی. یہ رہائش کی میں اب ایسے آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں. یہ میرے روم میٹ, ابھی تک میرا ان سے تعلق ہے, بات چیت ہوتی ہے, بلال حفیظ, اور ماشاءاللہ یہ UET کے گریجویٹ تھے, ہی واز مائی روم میٹ. یہ ہماری رہائش ہے. تو بڑی زبردست جاب تھی, فیلڈ جاب بہت زبردست اس طرح ہوتی ہے کہ 3 ٹائم آپ کو بفے اپنی پسند کا کھانا ملتا ہے, اور سیلری ماشاءاللہ بہت اچھی ہوتی ہے. کیریئر جاب, فل کیریئر جاب. انفیکٹ میرے جو دوست ابھی تک یہاں ہیں ان کی 10-10 12-12 لاکھ سیلریز ہیں, کچھ کی اس سے زیادہ بھی ہیں, ڈپینڈز اپون کہ وہ کس پوزیشن پہ ہیں. یہ پہلی جب مجھے سیلری ملی تو ظاہر ہے کہ وہ ایک ہوتا ہے
ایک خوشی ہوتی ہے. میں اشارہ جیکی کی طرف کر رہا ہوں کہ یہ دیکھو جیکی کی وجہ سے مجھے سیلری ملی, تھینک یو جیکی. میں نے اپنے پھر وہ واٹس ایپ گروپ, واٹس ایپ تو نہیں ہوتا تھا خیر, جو بھی اس ٹائم پہ ہمارا موڈ آف کمیونیکیشن تھا, ای میل سسٹم تھا, جو بھی تھا, خیر میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ دیکھو مجھے پہلی سیلری ملی. بڑا خوش ہوئے سارے. ME15 کا مطلب میکینیکل انجینئرنگ بیچ 15 جیکی, تو اشارہ جیکی کی طرف کے تھینک یو جیکی. یہ پہلی سیلری جب مجھے ملی, سیلری ملنا بڑا زبردست ہے ایک مرد کی لائف میں. جب اسے پہلی سیلری ملتی ہے اس کے لیے بہت پرائڈ کا مومنٹ. تو ماشاءاللہ اچھی ہیوی سیلری تھی. اس کے بعد آئی کیم بیک. میں نے کہا کہ میں ریلیٹ نہیں کر پا. بہت سے لوگ کو یقین نہیں آتا. جب میں واپس آیا تھا نا, مجھے کئی میرے ریلیٹیوز نے کہا تمہیں نکالا ہے, تم خود نہیں چھوڑ کے آئے. انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کمپنی سے جاب کون چھوڑ کے آ سکتا ہے. یہ میں اپنی کو تعریف نہیں کر رہا, یہ اللہ نے کروایا. جب پرپز کلیئر ہے نا تو پھر کوئی چیز نظر نہیں آتی کہ وہ اتنے پیسے, میرا کیریئر کہاں جائے گا. یہ ساری چیزیں, میں پرپز پہ لیکچر ہے نا, پرپز جس کا کلیئر ہے وہ پھر نقصان اور یہ نفع, یہ ساری چیزیں پھر وہ اللہ کے قرآن کے لینس سے دیکھتا ہے. وہ پھر دنیاوی لینس نہیں ہے کہ میں بھوکا مر جاؤں گا, یہ ہو جائے گا. اور آج مجھے خود یقین نہیں آتا کہ اتنا بڑا ڈیسیجن میں نے کیسے لے لیا. اور ناؤ 10 ایئرز ہو گئے مجھے جاب چھوڑے, میں تو بھوکا نہیں مرا الحمدللہ. مجھے تو الحمدللہ پیسے بھی آ رہے ہیں, سب کچھ ہے, گھر بھی چل رہا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. یہ توکل. میں یہ نہیں کہہ رہا جابس چھوڑ دیں اپنی, میرا یہ میسج نہیں ہے یہ پکچر دکھانے کا. آپ کریں جابس, حلال روزی کمائیں, بہت اچھی بات ہے. فیلڈ انجینئر ہے, گڈ. وی نیڈ پریکٹسنگ فیلڈ انجینئرز ان آل دوز کمپنیز, بہت اچھی بات ہے. وی نیڈ ڈاکٹرز, وی نیڈ نرسز, وی نیڈ ٹیچرز, ہر جگہ ہمیں چاہیے بندے. میں اپنی جرنی یہ بتا رہا ہوں کہ چونکہ میرا پرپز بہت کلیئر تھا اور میں اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اللہ اگر یہ میرے لیے نہیں بہتر تو مجھے یہاں سے نکال لے. تو بس ایک ڈیسیجن لیا, تقریباً چند ماہ جاب کر کے. ڈیسیجن کے بعد میں نے ابو امی کو بتایا, اللہ نے آسانی پیدا کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, نو ایشو, تم آ جاؤ. بہت سی ریزنس تھی. ایک تو یہ میں اکیلا بیٹا بھی تھا, میں نے واپس آنا تھا پیرنٹس کی خدمت کرنے کے لیے. یہ بھی بڑی آئیکونک پکچر ہے. اس ایک پکچر میں میری ساری پچھلی جرنی واضح ہوتی ہے. 2015 کی پکچر ہے. میں نے شرٹ پہنی ہے, از لائف جسٹ اے گیم, آئرا کی شرٹ ہے, جو آئرا آرگنائزیشن میں نے آپ کو بتایا. ہاتھ میں قرآن پکڑا ہوا ہے اور اپنا مقصد ایک پکچر سے بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پرپز میں نے چوز کیا ہے. اگین اپنی مارکیٹنگ نہیں کر رہا, صرف آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ اف آئی کین ڈو اٹ. اور اگر میرا پرپز کلیئر تھا اور اللہ نے مجھ سے یہ ساری چیزیں کرائیں, ایک پکچرز کے تھرو میں نے آپ کو اپنی لائف ریوزٹ کرائی, تو وٹ پروف ڈو یو وانٹ کہ اللہ ہے. مطلب آپ کو کیا ایویڈنس چاہیے کہ اللہ ایگزسٹ کرتا ہے. میں آپ کو جو ہے اپنی اگزامپل دے رہا ہوں کہ اللہ کی ایگزسٹنس آپ کو پتہ نہیں لگ رہی. جب آپ کا پرپز کلیئر ہے اور اللہ آپ کو کنیکٹ کر رہا ہے اور آپ حیران ہوتے ہیں, میریکلز دیکھیں آپ نے لائف میں. اوکے, سو دس از 2015. اور ٹو سم اٹ آل اپ کہ وٹ کلکڈ می, مجھے کس چیز نے کلک کیا تھا. ہر ایک کی جرنی ہے. مجھے کیا چیز کلک کرتی تھی جب میں یونیورسٹی میں تھا, یہ 4 کویسچنز مجھے کلک کی ایز اے ینگسٹر, ایز اے ٹین ایجر. وائی لائف از سو آرٹیفیشل. پتہ نہیں مجھے نظر آ گیا اس ٹائم پہ کہ جب میں نے لینس اتارا اس کا. ہم لوگ نا اسکیپزم میں جاتے ہیں, ہمیں پتہ ہے یہ سب آرٹیفیشل ہے, یہ دوستیاں اور یہ بیٹھ کے شیشے پینا اکٹھے, سگریٹ پینا بیٹھ کے اکٹھے, ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں وی نو اس کی ریالٹی کیا ہے. مطلب یہ میں اپنا پرسپیکٹیو دے رہا ہوں. وی نو کہ ہماری دوستیاں کتنی کھوکھلی ہیں. وی نو کہ لائلٹی ایک بڑی مشکل چیز ہے, کسی سے لائلٹی لینا, کہ یہ واٹس دا گارنٹی یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے, واٹس دا گارنٹی آف ہز اور ہر لائلٹی کہ یہ بندہ میرے ساتھ لائل رہے گا. پھر دوسروں کو پلیز کرنے کے لیے موسٹ آف اس وی لیو بائی ادر اسٹینڈرڈس. میں بھی انہی میں سے تھا جو اس لیے نہیں فیشن کرتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں, بلکہ اس لیے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں, میں کس طرح ان ہوں گا ان میں. ایک وہ کول گروپ جو ہے ہم اس کو دیکھ لیتے تھے اور پھر کہتے تھے اب ان میں ان ہونا ہے, ان میں ان کیسے ہوا جائے گا. یہ سارا کا سارا مقصد تھا, یہ سارا کا سارا پرپس تھا, وچ از اوکے. دیکھیں یہ جب ہم جاتے ہیں یونیورسٹی میں ایک پیئر پریشر ہوتا ہے, پھر ہم اپنے پیئرز میں گھسنا چاہتے ہیں. یہ کوئی اتنی مایوب بات نہیں اگر کوئی انٹر ہونے کے لیے ان جیسا بننا چاہے, اگر وہ اچھے لوگ ہیں, انٹلیکچوئل لوگ ہیں. لیکن میں یہاں بات کر رہا ہوں آرٹیفیشل لائف کی. تو پہلی چیز مجھے کلک کی کہ یہ سب آرٹیفیشل ہے. ہمارے ایتھکس آرٹیفیشل ہیں, آل آر ایتھکس آر آرٹیفیشل. ہم اس کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں جو ہمارے ساتھ اچھا ہے, اس کے ساتھ اچھے ہیں جو ہمیں فائدہ دے سکتا ہے, جو ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا ہم اس کو منہ بھی نہیں لگاتے. اسی طرح ہوتا ہے نا, ایک بندہ ہے کالج میں لوزر ہے, سارے اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس سے کون دوستی کرے گا. اس کا مطلب آرٹیفیشل ایتھکس ہے.
ہمارے ایتھکس سے ڈیفائن ہوتے ہیں کہ کون کول ہے کون اچھا ہے اس کے ساتھ دوستیاں لگانی. یہ سب میں دیکھ رہا تھا اپنے ارد گرد اس ٹائم پہ. پھر ایم آئی ہیپی, یہ بڑا ایک ویلڈ کویسچن ہے. ایم آئی ریئلی ہیپی, کیا میں ہیپی ہوں یہ سب کچھ کر کے, مجھے خوشی مل رہی ہے, سکون مل رہا ہے؟ تو یہ میں سوچتا تھا, یہ سوال میں سوچتا تھا. ڈو آئی ریئلی وانٹ ٹو لیو دا وے آئی ایم لیونگ, کیا میں ایسے ہی زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسے میں گزار رہا ہوں؟ اسی طرح آرٹیفیشل چلے گا سب کچھ, اسی طرح لوگوں کو خوش کر کے زندگی گزرے گی؟ واٹس مسنگ, وہ مسنگ انگریڈینٹ میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا تھا. کین آئی ریئلی گین دا پلیجر آف پیپل, کیا میں واقعی لوگوں کا پلیجر لے سکوں گا؟ کیا لوگوں پہ میں اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گا کہ وہ میری لائف کو ڈائریکٹ کریں گے, وغیرہ وغیرہ, آل دیز تھنگ. دوستیوں کے لیے ہم ماں باپ کو بھی دھوکہ دے دیتے تھے. یہ کیا ہے؟ آرٹیفیشل پن ہے نا, اور کیا ہے ٹین ایج میں. اس کا مطلب کہ ان کا پلیجر ہمارے